امریکی فوج کا ابن ہرمز پر 4 ایرانی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ سینٹکام کے مطابق ڈرون خطے میں بحری آمد و رفت کے لیے فوری نوعیت کا خطرہ تھے۔ امریکی افواج نے مزید حملوں کو روکنے کے لیے گوروک اور جزیرہ قشم میں ایرانی ریڈار مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی فوج کے مطابق ایران نے بحرین اور کویت پر 7 بیلسٹک میزائل بھی داغے، جن میں سے 6 روک لیے گئے، 7واں ہدف تک نہیں پہنچ سکا۔ امریکہ کا ایرانی ریڈار مراکز پر حملہ، پاسدارانہ انقلاب کا بھی جوابی وار۔ امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو ابن ہرمز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی۔ ایران نے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا، وہ طاقتور اور غیور قوم ہے۔ ایران کے پاس بالآخر معاہدے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا جنگ کے حل میں وقت لگتا ہے، یہ کام فوری نہیں ہوتے۔ ہرمز کی صورتحال معمول پر آنے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران نے کبھی روس سے اسلحہ مانگا اور نہ روس نے ایران کو اسلحہ دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا امریکہ کو واضح پیغام، کہا ایران کو داد دینی چاہیے، وہ اندرونی طور پر تقسیم نہیں ہوا۔ ایرانی سوسائٹی مسلسل مضبوط ہو رہی ہے۔ ایرانی قیادت نے عوام سے اپیل کی تھی کہ ملک کے لیے جان قربان کریں۔ 50 لاکھ افراد نے وطن پر جان قربان کرنے کے لیے لبیک کہا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسرائیل کے 50 لڑاکا طیاروں نے خامنائی کے دفتر پر حملہ کیا تھا۔ شہید آیت اللہ خامنائی پر حملے کے وقت میں اسی دفتر میں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بڑا انکشاف، کہا حملے کے بعد مجھے عمارت کے ملبے سے نکالا گیا، میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال خامنائی کی خیریت سے متعلق آیا۔ صدمے کی حالت میں وزارت خارجہ کے دفتر پہنچا، وہاں بھی علی خامنائی کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کل ہوں گے، تیاریاں مکمل، جلسوں جلوسوں اور ریلیوں اور کارنر میٹنگز کا شور تھم گیا۔ انتخابی ضابطہ اخلاق کے تحت سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد، اب فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ پولنگ کا عمل صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ 15,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ 24 سیٹوں پر 396 امیدوار میدان میں، 7 خواتین بھی انتخابی دنگل میں اتریں۔ دیامور میں امن و امان کے پیش نظر 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ، ضلع بھر میں اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی۔ ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع بھر میں ہر قسم کے ڈرونز پر بھی پابندی عائد۔ عوام کے لیے معمولی ریلیف، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول 4 روپے سستا، نئی قیمت 377 روپے 78 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار۔ مٹی کا تیل 8 روپے 70 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے لیٹر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کو کراچی سے لاہور لایا جائے گا۔ پنجاب پولیس کو تفتیش کے لیے ملزمہ کو لاہور لانے کی اجازت، ذرائع کا کہنا ہے اقبال ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور سول لائن ڈویژن کی پولیس جلد کراچی جائے گی۔ لاہور پولیس نے محکمہ داخلہ اور عدالت سے رجوع کیا تھا۔ بجلی چور قومی مجرم، رعایت کے ہرگز مستحق نہیں، پنجاب پولیس کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ رواں سال صوبے بھر میں 28,216 مقدمات۔ ترجمان پولیس کے مطابق لاہور سمیت صوبے بھر سے بجلی چوری میں ملوث 20,345 ملزم گرفتار۔ بجلی چوری میں ملوث 2,482 ملزموں کو سزائیں اور جرمانے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم۔ بجلی صارفین کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا نیا طریقہ ایجاد، ریڈنگ تاخیر سے کر کے صارفین کو ان پروٹیکٹڈ کیا جانے لگا۔ سلیب تبدیل ہونے سے بہاولپور میں سینکڑوں صارفین کو زائد بل ادا کرنے پڑ رہے ہیں۔ سلیب تبدیل کرنے کے 6 مہینے کا اضافی بوجھ کیسے برداشت کریں گے، صارفین کی دہائی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور ژالہ باری کا امکان۔
این ڈی ایم اے نے خراب موسم سے متعلق الرٹ جاری کر دیا، تیز ہوائوں اور ژالہ باری سے املاک کو نقصان کا خدشہ، بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ، ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کی پیشگوئی، جنوبی پنجاب میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی۔ فیفا ورلڈ کپ کا میگا ایونٹ، ایرانی فٹ بال ٹیم کو امریکہ کے ویزے جاری، ایرانی ٹیم گروپ جی کا پہلا میچ 15 جون کو نیوزی لینڈ کے خلاف لاس اینجلس میں کھیلے گی۔ ایران کا لاس اینجلس میں ہی بیلجیم سے جبکہ سیاٹل میں مصر سے مقابلہ ہوگا۔ فٹ بال کا عالمی میلہ شروع ہونے میں صرف 5 روز مزید انتظار، ستاروں کی کہکشاں فٹ بال کی سب سے بڑی سٹیج پر اترنے کو تیار، پہلی بار ایونٹ کی 3 الگ الگ افتتاحی تقریب ہوں گی، میکسیکو میں شکیرا آواز کا جادو جگائیں گی، امریکہ میں کیٹی پیری، کینیڈا میں مقامی سٹارز دھوم مچائیں گے۔ معروف ڈرامہ اور افسانہ نگار انور سجاد کی آج 7ویں برسی، انور سجاد نے پی ٹی وی کے لیے متعدد ڈرامے تحریر کیے، انور سجاد نے بطور اداکار بھی پی ٹی وی کے لیے کئی ڈراموں میں کام کیا۔